میرا نام بلسن جان ہے اور میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور میں فیملی لائف کمیشن نوشہرہ پیرش کا باحثیت ریسورس پرسن ہوں۔ مسیحی شادی کی تیاری پر لب کشائی کروں گا۔ مسیحی شادی خداوند کا تحفہ ہے۔ آیت مقدسہ میں لکھا ہے، پس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان کبھی جدا نہ کرے۔ آدم اور حوا کو جوڑنے والا خدا ہی تھا، جسے اس نے میاں بیوی کا درجہ دیا اور والدین کے مرتبے سے نوازا۔ شادی ہی سے خاندان کی بنیاد رکھی گئی، اور اس شادی ہی سے خاندان کی بنیاد کو حاصل کرنے سے انسان کو اپنی انسانیت اور روحانیت کو سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انسانیت میں انسان کو سمجھنے کی اس کی انسانیت کا معنی کیا رکھتی ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو وہ اپنی ذات میں خود موجودہ انسانی نشوونما تربیت کو اہمیت دے، اور اس انسانی زندگی جو ایک خاندان میں شروع کی گئی تھی وہ کیسی تھی۔ یقیناً اس کے والدین نے اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں برتی ہوگی، جس میں والدین بچوں کو ہر طرح کی وہ چیز مہیا کرتا ہے جس کی اسے طلب ہوتی ہے، اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرتا ہے۔ اچھا ماحول دینا، سردی اور گرمی میں ضرورت کی اشیاء مہیا کرنا، خوراک کا خیال کرنا تاکہ ان کی صحت ٹھیک ٹھاک گزر سکے، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، خیال رکھنا، جسے پرورش اور تربیت کہتے ہیں۔ انسانی تربیت میں بچوں کو ادب و آداب، عزت و احترام اور تابعداری سکھائی جاتی ہے۔ روحانیت، بچوں کی روحانی تربیت، خاندان ہی میں والدین کے گھر اور دیگر افراد بچوں میں مسیحی ایمان کا بیج بوتے ہیں۔ جب بچہ بپتسمے کے ذریعے مسیحیت میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے کاہن اور اپنی کلیسیا کے سامنے اپنے بچوں کی تربیت کا وعدہ کرتے ہیں۔ گویا بچوں کی جسمانی، معاشرتی اور روحانی تربیت میں والدین اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تربیت صرف اجتماعی ہی نہیں ہوتی بلکہ شخصی بھی ہوتی ہے، جس میں بچے خود بخود دعا کر کے گرجا گھر میں عبادات کے لیے جانا اور کلیسیا کے مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شامل ہوتا ہے۔ جیسے ان کا کلیسیا کے طور پر مذہبی اور ایمانی اور روحانی اور مشنری رجحان بڑھتا جاتا ہے۔ تعلیمی تربیت، تعلیمی ادارے نہ صرف طلباء اور طالبات کو مختلف علموں کا علم دیتے ہیں بلکہ ان میں موجود صلاحیتوں کو نکھارتے اور معاشرے میں ان کی قابلیت و احترام اور کامیاب شخصیت بناتے ہیں۔ اس تمام پرورش اور تربیت کے دورانیے میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انسانی رشتے کا معنی کیا ہے، عزت اور وقار کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوستی کس طرح ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ بچے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اکیلے نہیں بسر کرنی بلکہ دوسروں کو ساتھ ملا کر گزارنی ہے۔ اس کی زندگی میں کا مقصد بھی ہوتا ہے، اور اس مقصد میں حاصل کرنے کے لیے اسے ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے۔ شادی کو زندگی تک پہنچانے کے لیے بہت اہم بنیادی تیاریاں ہوتی ہیں۔ مسیحی مذہب میں اسے شادی کی تقدس مرتبے اور اس میں آنے والی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کا بھی بھرپور احساس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنی شریک حیات سے ہمیشہ محبت رکھے اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ وہ اس کے دکھ سکھ میں ساتھ نبھائے گا اور موت تک اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ ازدواجی زندگی کے تمام معاون پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسے وہ خدا کے تخلیقی معاون ہوتے ہیں، اور ان تمام
عمل میں اسے نجات پنہا ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ شادی کی زندگی میں اولاد طلب کرتے ہیں جو انہیں خدا ہی دیتا ہے، اور وہی ان کو تمام پھلدار بھی بناتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ پیرش کا کاہن ان کی خاندانی زندگی پر ان کی اپنی عبادات کی ویران تربیت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اور وہ شخصی طور پر بھی خاندانوں سے معلومات کرتا ہے اور ان کے درپیش مسائل میں ان سے رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ خاندان باقاعدگی سے عبادات کلیسیائی سرگرمیوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ ہمیشہ کلیسیا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں۔ پاک شخصیت اور دیگر مذہبی ہستیوں میں رابطے میں رہتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی روحانی زندگی زندہ رہتی ہے بلکہ ان کے آپس کا پیار بھی ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ یوں خاندانی زندگی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی رہتی ہے، اور خاندان نہ صرف کلیسیا میں متحرک رہتے ہیں بلکہ وہ اپنی خاندانی شخصی دعاؤں، کلام مقدس کی تلاوت، روزری کی عبادت اور مقدس کے اوقات اور عبادات کے ذریعے کیتھولک مسیحی زندگی کی شناخت بن کر رہتے ہیں۔ پاک خاندان حضرت یوسف، مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح ان کی خاندانی زندگی کے لیے ہمیشہ اعلیٰ نمونہ رکھتے ہیں۔ خاندانی جو ہمیشہ دعائیا زندگی رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے۔ سب سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔